علیکم. دی سبلیم بیٹھک کے ساتھ میں ہوں وقار احمد اوان. آج ہم تحصیل پبی نوشہرہ کا جو تحصیل ہے اس کے علاقے ڈاگ اسماعیل خیل میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بتائیں گے حجرہ اپنی روایات کے بارے میں اور حجرہ سسٹم کے بارے میں. یہاں پر نوجوان اپنے بڑوں سے کیا سیکھتے ہیں اور ان کے حجرے میں کیا کیا جو ہے تو کس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی جو ہے تو رسم و رواج ہیں, ان کا رہن سہن ہے, بود و باش ہے, ان کے یہاں پہ تعلیم کی کیا پوزیشن ہے, لوگ کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ ہم سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ یہاں پہ معزز شخصیات موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دائیں طرف. یہاں سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ میرا نام خیال منیر خٹک. سر آپ بتائیے گا ڈاگ اسماعیل خیل ایک جو ہے پبی تحصیل جو ہے تو اس کا ایک پرانا جو ہے تو علاقہ ہے, تو یہاں کی بود و باش, یہاں کے رہن سہن کے بارے میں بتائیں. آج ہم حجرے میں موجود ہیں, تو حجرے میں یہ حجرہ اسی طرح آباد ہے جس طرح آپ کے زمانے میں ہوتا تھا یا نوجوان کم یہاں پہ آتے ہیں؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ آ کر اور ہمارے حجرے کو یہ عزت بخشی. یہ حجرہ 1969 میں ہمارے چاچا درویش خان, حاجی فضل غنی خٹک اور بدر منیر خٹک اس نے آباد کیا تھا. اسی وقت سے حجرہ پہ ہم بیٹھ کر جو ہے نا بڑے ہو گئے, اور ہمارے جو آئندہ نسل جو بیٹا ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا بڑا ہو رہا ہے, اور اسی حجرے سے ان لوگوں کا تربیت ہو رہا ہے. اللہ کا فضل ہے. حجرہ ابھی تک آج کل جو ہے نا زیادہ تر موبائل کا زمانہ ہے, لوگ نہیں بیٹھتے حجروں میں, لیکن ہمارا اللہ کا فضل ہے یہ حجرہ 10-11 بجے تک آباد رہتا ہے. مطلب آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کی آئندہ جو نوجوان ہیں وہ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں, جو آپ ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. جی بالکل جی. یہ آتے ہیں شام کے بعد جو ہے ہم نماز کے بعد آ کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں, اور ہر قسم کا جو ہے نا بات چیت کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے آج, کیسا ہوا ہے, یا کیا ہو رہا ہے نا. اور تربیت ادھر اسی حجرے سے ہوتے ہے. ہمارے سے پہلے ہمارے بڑے تھے, ابھی ہم ہیں, ابھی ہمارے بعد یہی جو بیٹھے ہیں یہ سب آ رہے. میرے ساتھ ایک جوان بیٹھا ہے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ لوگوں کا شکریہ دوبارہ. یہ حجرہ ہمارا جو ہے نا کافی عرصے سے آباد ہے, الحمدللہ آباد ہے, صحیح رکھے. اس میں ہم رمضان شریف میں رات کو جو ہے نا ہمارے جو ینگ جنریشن ہے نا وہ ایک گیم کھیلتے ہیں, جیسے لڈو وغیرہ کھیلتے پوری رات. صبح سحری پہ ہمیں اٹھاتے ہیں, مطلب اس طرح کا آباد ہے. اور عید کے دنوں میں بھی سب ہم مل کے ادھر بیٹھتے ہیں. جو پورا دن کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, کسی نے میچ کھیلا اس پہ ڈسکشن رات 11 بجے تک اس میں چلتے ہیں. 11 بجے کے بعد چھٹی ہوتی ہے سب کی, مطلب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اور باقی گرمیوں کے موسم میں جو ہمارے ینگ جنریشن ہے نا وہ اس میں سوتے ہیں. ہاں, تو اس طرح اور بھی بہت سارے ہوئے. دائیں طرف ایک دوسری شخصیت موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ضیانور خٹک ہے اور میں بھی اسی حجرے کا ایک فرد ہوں. اور جیسے یہ میرے چاچا نے فرمایا کہ حجرہ 69 سے آباد ہے, تو یہ حجرہ ان حجروں میں بھی شامل ہے جس میں پرانے زمانے میں جسے پشتو میں ہم بولتے ہیں منگا, رباب, ستار, وہ بھی ہوتا تھا. اور نائٹ کے پروگرام بھی ہوتے تھے, رات میں کھانا بھی پکتا تھا, حلوہ وغیرہ. جیسے خیبر پختونخوا کے دوسرے حجرے ہیں یہ بھی اسی میں شامل ہے الحمدللہ. لیکن آج کل وہ چیز تھوڑا کم ہو گئی. آج کل موبائل آیا, میرا بچہ ہے, دوسرا چاچا کا لڑکا ہے, وہ موبائل لا کے وہی چیزیں موبائل پہ دیکھتے, تھوڑا وہی چینجنگ آ گئی. باقی یہ حجرہ جو ہے نا ہمارے دادا نے, اور جیسے فرمایا درویش اور فضل غنی, بدر منیر, وہ تینوں میرے دادا تھے, تو ان لوگوں نے آباد کیا تھا. اور اس حجرے کو یہ بھی ایک منفرد حیثیت حاصل ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ پہلے لنٹر کا حجرہ تھا پورے گاؤں میں اس زمانے میں. ہاں, تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے اس حجرے کو کہ یار حاجی صاحب نے لنٹر ڈالا ہے تو جا کے حجرے کو دیکھنا ہے. اور دوسرے جب میں آتی آپ لوگ کو فرمایا اس کو یہ بھی ایک حجرہ منفرد حیثیت حاصل ہے کہ یہ گرمیوں میں بہت ٹھنڈا رہتا ہے, تو لوگ ادھر سونے کے لیے, اگر وہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے, لیکن ہم دن کو ادھر ہی رہتے.
1 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہم حجرے میں ہی رہتے. تو الحمدللہ اس کو ہم نے آباد رکھا اسی ترتیب سے جیسے پہلے زمانوں میں رکھا ہوا تھا. اور ہمارے چاچے دوسرے تیسرے وہ اسے ہم نے سیکھا ہے بہت کچھ. ہمارا اس چاچے کو یہ بھی حیثیت حاصل ہے کہ اس کو پرانی کہانیاں بہت یاد ہے. اس زمانے کی کہانیاں ہم کو سناتے ہیں, گاؤں میں کیا ہو رہا تھا, کیسے کہ ہم نے زندگی گزاری ہے. تو وہ چیزیں ہم نے اسی سے وہ سارے مسائل اور وہ باتیں یہی ہم کو سکھاتا ہے. اور بڑوں کی عزت, چھوٹوں پہ شفقت کرنا, یہ بھی انہی سے ہم نے سیکھا ہے. اور الحمدللہ اس طرح ہمارا ایک چاچا اور ہے, اس کو پوری تاریخ یاد ہے, وہ بھی ہم کو تاریخ سناتے ہیں شام میں. اور ہم اس کو یہ بھی بولتے ہیں کہ یار یہ پرانا جیسے ڈکشنری ہے نا, وہ سارے ڈکشنری سے وہ باتیں نکال کے ہم کو سکھاتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ بار بار ہم کو عزت بخشتے ہیں کہ آپ ہمارے اجرے میں آئے. آپ کی چینل کو بھی اللہ ترقی دے دے, اور آپ لوگ کو بہت شکریہ. اور ہمارے لیے بھی جو ہے نا سر یہ بتائیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں تو ان کا کیا مطلب یہیں پہ روزگار ہے, ان کا کاروبار کرتے ہیں یا جاب ہے, ان کی گورنمنٹ جاب ہے یا باہر ممالک, مطلب یہ ذرا بتائیں سر. یہ پہلے تو ہمارا لوگوں کا یہ جو خٹک نامہ ہے اس کا کاروبار زیادہ تھا, آرمی میں کینٹین کنٹریکٹر تھے. اور ابھی انشاءاللہ زمانے کے ساتھ ترقی کرتے کرتے زیادہ تر فارن ممالک میں یہ سب جس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں بھی 3-4 ابھی باہر سے کر رہے ہیں. یہ زینور حاجی صاحب, یہ حاجی گل غنی, یہ سب دوسرے ملازمت والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا فضل ہے, بینکوں میں, دوسرے محکموں میں سب ہیں. آرمی میں بھی بہت بڑے بڑے افسر بھی ہیں ہمارے گاؤں کے, ایزی اجروں سے وہ بڑے ہوئے. اور دوسرا جو ہے کاروبار جو ہے نا ابھی لوگ کر رہے ہیں, ہر قسم کا کاروبار کو ہاتھ ڈالتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, ہمارا جو علاقہ ہے بڑا خوشحال علاقہ ہے, اور ایسے ہی اللہ خوشحال رکھے. تعلیم میں یہ سر آپ سے یہ سوال کروں گا کہ نوجوانوں کا رجحان, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہاں سے کئی ہستیاں, مطلب اس میں آرمی میں بھی ہیں, ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی ہیں, تو رجحان زیادہ باہر جا کر کمانے کا ہے یا آگے پڑھ کے جو ہے تو اچھی جاب کا ہے سر؟ یار آج کل تو لوگ پڑھ کر جو ہے نا جاب کے لیے یا آگے پڑھ رہے ہیں, ماسٹر وغیرہ PhD کر رہے ہیں. بہت تعلیم یعنی بہت زیادہ عام ہو گئی ادھر. یعنی 80 کے بعد یا 90 کے بعد جو ہے نا ادھر بہت زیادہ, یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ بالکل 100% ادھر تعلیم جو ہے نا ہے, لڑکیوں دونوں کی, دونوں کا. اور بہت اسکول ہے ادھر ماشاء اللہ. صرف 11 تو 12 صرف ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول ہے یعنی سرکاری, اور 15-20 جو ہے نا دوسرے, اور ساتھ ہی ادھر جو ہے نا دوسرے بھی کیڈٹ کالج سب کچھ ہے ادھر. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہاں پر چونکہ ہر علاقے کی اپنی روایات ہوتی ہیں, غمی خوشی میں, مطلب غم میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی الگ روایات ہوتی ہیں, اور شادی میں پھر ان کا الگ وہ ہے. وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ شادی میں یہاں پہ کس طرح جو ہے تو سین ہوتا ہے. جی سب سے پہلے تو شادی جب ہوتی ہے تو وہ بھی ہم لوگ شام کے ٹائم اور صبح کے ٹائم, جو شام کے ٹائم روٹی جو کھانے کا جو صبح کے ٹائم ناشتہ جو ہے نا اکٹھے ہو کر, ادھر اگر کسی کا مہمان بھی آئے ہو تو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور وہ جو گھر والے جو بھی لاتے ہیں اپنا یعنی گھر سے لا کر وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتے. اور غمی میں جو ہے نا وہ 3 دن تک سب گھروں سے جو ہے نا ادھر کھانا آتا ہے, اور چائے اور جو ناشتہ ہے وہ بھی آتے ہیں. اور جب تک وہ فوتگی والا گھر, غم والا گھر یہ نہ کہے کہ بس ہماری طرف سے اجازت ہے, اسی وقت تک یہ لوگ لاتے اور اس کے ساتھ شریک ہوتے. اور جب تک کوئی اجازت دے دے تو وہ لوگ بس پھر نہیں لاتے. اور اللہ کا فضل آج تک یہ لوگ جو ہے نا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں. بتائیں کہ یہاں پر سپورٹس کی طرف جو ہے, تفریح جو ہے, تو نوجوانوں کا کتنا رجحان ہے کھیل کود کی طرف, کرکٹ کی طرف, فٹ بال کی طرف, کس طرف رجحان نوجوانوں کا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے فٹ بال اور کرکٹ کی طرف ہے, لیکن ادھر بدقسمتی ہمارے علاقے میں جو ہے نا گراؤنڈ کی بہت کمی ہے. زمین آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے. اگر گراؤنڈ ہوتے پہلے جب ہم تھے ادھر یہ بڑا میدان ہوتا تھا, اس میں پورا سال یہ فٹ بال کا میچ چلتی تھی, بڑا ہنگامے وغیرہ ہوتے. آج کل یہ آبادی زیادہ ہو گئی, گھروں کے لیے جگہ کم ہو گئے, تو صرف گراؤنڈ کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا, لیکن رجحان تو لوگوں کو بہت زیادہ ہے کرکٹ اور فٹ بال کی طرف. اور باسکٹ بال کا تو ہمارے اس گاؤں کو اعزاز حاصل تھا کہ اس نے کئی دفعہ ایک گورنمنٹ ہائی اسکول ہے ہمارا, یہ صوبے کے سطح پر ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی, جس میں اس حجرے سے بھی 4-5 لڑکے ہوتے تھے. ان لوگوں نے جو ہے نا وہ صوبے کی سطح پر جو ہے نا کپ لائے,
इस गांव में, इस गांव का जो स्कूल था ना उस वक्त इन लोगों ने जो है ना ट्रॉफी जीती है। और इस हुजरे से जो है ना उसमें बड़े अच्छे अच्छे 10वीं तक जो खिलाड़ी होते थे, मोहम्मद गनी खटक, खान गनी खटक और दूसरे उस्मान गनी, रुशान गनी, हमारे चचाजाद भाई है मेरे, और अख्तर गनी, गुलाम मुनीर फुटबॉलर है, बहुत बड़ा शायर भी है। आज वो होता तो बहुत कुछ सुना देता, गुलाम मुनीर मजबूर, लेकिन वो अभी मर्दान में। तो इस हुजरे में हालांकि वह शायर भी है, खिलाड़ी भी है और सब कुछ जो भी है, हाफिज़ भी है और सियासतदान भी है। बहुत ही हर चीज़ में जो है ना हिस्सा लेते हैं। हाँ सर, जिस तरह आपने बात की, हम इस वक्त एक बात मैं यहाँ कहना भूल गया कि खटकनामा है, और जब खटकनामे की बात हो तो खुशहाल बाबा का नाम ना लेना ये ज़्यादती होगी। तो यहाँ पे मतलब जिस तरह आपने जिक्र किया शोहरा की जो है अदब की तरफ रुझान लोगों का कितना है? बहुत ज़्यादा। इधर हमारा पश्तो अदबी टोलना है और हर महीने की पहले इतवार को इधर एक मुशायरा होता है। इसमें सबसे पहले ये जो मैंने बताया, मेरा भाई गुलाम मुनीर मजबूर, इधर डॉक्टर यार मोहम्मद मामूम भी इसी गांव का है, डॉक्टर रजवारी शाह अल्लाह उसको बख्शे वो भी इसी गांव का है। बड़े बड़े जो है ना पश्तो के जो शायरा है इस गांव में मौजूद है। और खुशहाल खान खटक तो हमारे इस लोगों का दादा है, और जिस वो खुशहाल बाबा जब उस वक़्त वो मशहूर है, बल्कि मैंने पढ़ा है इधर जब वो पहुंच गया ये सालिखाने के साथ इधर खड़े होकर, ये जो शेर है मैंने पढ़ा है खुद, द अफगान पनंग में उतर तूरा नंग्याले द ज़माने खुशहाल खटक के, ये शेर उसने इधर ही पढ़ा था। हाँ, तो बल्कि हमने सुना है और मैंने किताब में भी पढ़ा है। इस इलाके में उसने जब भी जो है ना जब लोगों को इकट्ठा करा तो उसने ये शेर पढ़ा। बस मैं तो नौजवानों को ये पैगाम है कि इससे वक्त ख़राब ना करो, मोबाइल से अच्छे भी सीख सकते हो और बुरे भी सीख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है उजरे में बैठना, तो मैं तो यही कहता हूँ कि 1 घंटे के लिए आया करें बड़ों के साथ बैठ कर, तो आप लोग कुछ सीखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पठानों के उजरे का जो कल्चर है मैं बता दूँ अभी तक इंशाल्लाह इधर मौजूद है। अगर कोई बड़ा उधर भी आ जाए ना तो ये सब जो छोटे खड़े हो जाते हैं, ये हमें बड़ों ने सिखाया है। टोपी सर पर रखना वगैरह। आज आपने जो बात की कह रहे हो जो मोबाइल की वजह, मोबाइल के साथ बहुत असर पड़े, लेकिन अभी तक जो इधर हमारे ये जो लड़के बड़े जो बैठे हुए हैं, लड़के तो नहीं है इसमें अभी, तो हमने अभी वो जिंदा रखा हुए वो कल्चर मोबाइल के रहे। लेकिन अभी जो आ रहे हैं तो ज़माना ऐसा आ रहा है कि सब अभी काबू से बाहर हो गए। मैं तो पैगाम देता हूँ ये चीज़ें छोड़कर इससे कोई अच्छी पैगाम हासिल करो। यकीनन सर ने जो बातें की और हमने बुज़ुर्गों अपने सियानों से भी ये सुना है कि 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बना सकती हैं, एक है हुजरा और दूसरी है मस्जिद। जो दो इंसान इन 2 जगहों के साथ अपना ताल्लुक़ वास्ता इस्तवार रखेगा, जोड़े रखेगा मस्जिद और हुजरे के साथ, तो वो सीखेगा, आगे बढ़ेगा और अपनी आइंदा नस्ल को भी सिखाएगा। अब तक इतने ही, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।